محمد علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ یہ فرمائے گا جو انڈین ہیجمنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، چائنا کی جو امپورٹنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جو پیرلل ڈرا کرے تھے امتیاز گل صاحب، اس کے باوجود بھی اب اس سجن کے لیے ایسے بلاک کی اپنی اہمیت تو ہوگی نا، کیسے پاکستان اس کو ہوسٹ کرتے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی امپورٹنس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ جی، میں متفق ہوں۔ ابھی امتیاز صاحب بڑا جامع اور پرمغز تجزیہ کر رہے تھے، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ایس سی او کی اس وقت پاکستان میں جو اس کا انعقاد ہے وہ تین اعتبار سے اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر کانفرنس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں مزید ممالک ممبر، ڈائلاگ پارٹنر، آبزرور کے طور پہ شریک ہو رہے ہیں، اور جو مختلف ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تمام حقائق امتیاز صاحب نے بتائے اس کو میں تھوڑا سا آگے اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تمام بڑے عالمی فورمز قائم کیے گئے، بشمول اقوام متحدہ، بشمول یورپی یونین، بشمول سیٹو، سینٹو، نیٹو، ان اور حال ہی میں جو کوارڈ وغیرہ بھی، وہ زیادہ تر مغربی طاقتوں کے مفادات کو، نظریات کو آگے بڑھانے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھے مختلف ڈومین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فورم ہے، یہ ایک بتدریج ایک یوریشیا کا ایک پھیلتا ہوا، ابھرتا ہوا فورم ہے، جو کہ ابھی اس وقت کوئی مغربی طاقتوں سے کسی قسم کی کشیدگی یا مخاصمت مول نہیں لینا چاہتا، اس طرح سے لیکن ان ممالک کا آپس میں جو تعاون ہے، وہ چاہے دہشت گردی کے خلاف ہو، چاہے منشیات کے خلاف ہو، چاہے اور معاملات پہ ہو، اس کو فروغ دینا بنیادی مقصد ہے اس فورم کا۔ لیکن پاکستان میں اس کا انعقاد اس وقت اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یوریشیا کے پورے لینڈ ماس کے اندر بہت سے مسائل ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے ریلیٹڈ ہوں، چاہے مڈل ایسٹ کا کرائسس ہو، چاہے ڈرگز ہوں، چاہے ماحولیاتی تبدیلی ہو۔ تو ان ممالک کو اسلام آباد میں مل بیٹھ کے ان تمام معاملات پہ بات کرنے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کا موقع ملے گا، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، ہمارا ایک سافٹ امیج بنے گا۔ لیکن تیسری بات، میں بھارت کے حوالے سے مختصراً ایک کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی جو اس فورم کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ضروری سمجھا، لیکن یہ بات ضروری ہے بتانا کہ ابھی حال ہی میں آسیان کا جو اجلاس ہوا اعلیٰ سطحی، اس میں چند دن قبل وزیر اعظم مودی نے اس میں شرکت کی ہے، بالکل جبکہ یہاں پہ انہوں نے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے۔ تو یہ ان کی ترجیحات کا بھی آئینہ دار ہے کہ انہوں نے زیادہ بڑے ہائی لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ، ایک یو ایس لیڈ ایسٹ ایشیا کے جو بلاک ہے اس میں شرکت کو زیادہ اہمیت دی، جبکہ ایک چائنا اور رشیا لیڈ بلاک جو ہے اس کے اندر بھارت کی نمائندگی وزیر خارجہ کے لیول پہ ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی ترجیحات کی بھی عکاسی کرتا ہے، ان کی اپنی جو ترجیحات ہیں، پرائورٹیز ہیں ریجن میں، اکراس دی ریجن۔ ایک میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل آپ اچھی بات ہے کہ جے شنکر صاحب اسلام آباد تشریف آج لائیں گے، لیکن سائیڈ لائن پہ کوئی ملاقات بھی طے نہیں ہے، اور کوئی برف پگھلنے کی کوششیں نواز شریف صاحب کے ایک اولیو برانچ کے باوجود میں زیادہ نہیں دیکھتا، اور اس کی بنیادی وجہ جے شنکر صاحب کی اسلام آباد میں موجودگی کی یہ ہے کہ چونکہ دہشت گردی بھی ایس سی او کا ایک اہم ایشو ہے، تو کہیں ان کے خلاف کوئی قرارداد یا بات یا سخت مذمت ایس سی او کے فورم سے نہ آ جائے، اور جو اعلانیہ بنے گا یقینی طور پہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہوگا۔ جو obviously کسی بھی ایسی فورم کا جو اعلامیہ ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ فورم کے ممبرز کے بیچ کس قدر ہم آہنگی ہے اور کتنا ان کا کلیئرٹی ہے اس کے اہداف کے حوالے سے۔ اس فورم کی جو اعلامیہ آنے والا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اس کی رینج کیا ہوگی؟ obviously دہشت گردی کے مسائل ان تمام ممالک کو ہیں، obviously اس کا آغاز کسی اور وجہ سے ہوا تھا، کوئی اکنامک کوآپریشن کی بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جیو پولیٹکس ایلیمنٹ بھی اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا میرے خیال میں بالکل بلنٹ بات ہے، فرینک بات ہے کہ یہ فورم جب قائم ہوا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا، تو یہ 1996 میں اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی تو چین اور روس نے ڈالی تھی،
اور یہ اس وقت ڈالی گئی تھی جب کہ پوری دنیا ایک یونیپولر مومنٹ سے گزر رہی تھی اور امریکہ کا بالکل پوری دنیا پہ یوں سمجھیں کہ تسلط تھا. تو اسی احتمال کے تحت یہ تنظیم سازی کی گئی جو کہ آج اتنے بڑے پیمانے پہ پھیل چکی ہے. یوریشیا میں یورپی ممالک بھی ہیں، ایشیائی بھی ہیں، جو کہ اس خواہش کی ترجمانی کرتا ہے کہ جو ایشیا کے اندر مسائل ہیں وہ ایشیائی ممالک کو آپس میں مل بیٹھ کے خود حل کرنے چاہیے، اور جو غیر ایشیائی طاقتیں ہیں ان کے اوپر بھروسہ، دار و مدار اور ان کا عمل دخل کم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے جتنے بھی آپ، یہ 23واں اجلاس ہے، آپ جتنے بھی اعلامیے دیکھیں گے تو بنیادی جو آپ کو معافی ضمیر نظر آئے گا، مقصد نظر آئے گا، وہ اسی خواہش کا اظہار ہوگا. البتہ جب دیگر ممالک اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ جس طرح سیپریٹزم ہے، چین کے جو کنسرنز ہیں وہ تو یقینی طور پہ سامنے ہوں گے. مثال کے طور پہ سیپریٹزم ہے، فورن انٹرونشن ہے، پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیرنس ہے، ڈیسٹیبلائزیشن ہے، ٹیررزم ہے، اچھا اکنامک کوئرشن ہے. یہ وہ خدشات اور کنسرنز ہیں جو کہ چین کے ہیں مغربی طاقتوں کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نام لیے بغیر لیکن اصولی طور پہ ان خدشات کا اظہار یہاں پہ بھی کیا جائے گا. البتہ جو اسپیسیفک ایشوز ہیں، جو پازیٹیو کنورجنسز ہیں، یقینی طور پہ اس میں کنیکٹیوٹی ہے، کلچرل کوآپریشن ہے، گلوبل سپلائی چین میں انٹیگریشن ہے، اکنامک اور انڈسٹریل انٹیگریشن ہے، ان ممالک کی آپس میں تعاون کو فروغ دینا ہے، اور دنیا کے جو حل طلب مسائل ہیں ان کے اوپر پرامن سفارتی ذریعے سے، ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے ذریعے حل کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی نکات ہوں گے اس کے اعلامیے کے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ آج صبح جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسرائیل اور ایران دونوں کے وزرائے خارجہ کو فون کیا ہے اور ان دونوں پہ زور دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم کی جائے، اور کیونکہ اس کا چین کے وزیر خارجہ کے مطابق شاہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. میں نے بھی وہ دیکھی خبر جب چائنیز فارن منسٹر نے فون کیا اپنے کاؤنٹر پارٹس کو وہاں پہ. یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، میں محمد علی صاحب سے بات کر رہا ہوں، اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایسی ریت روایت سپر پاور امریکہ کے ہاں ہوا کرتی تھی. ریجن میں یا کسی بھی اور جگہ کو ایسا ایونٹ ہوتا تھا تو دے یوز ٹو اپروچ پارٹنر کو فون کرتے تھے، ملتے تھے ان سے، چیزوں کو مینیج کرتے تھے. تو یہ جو چائنا کی اپنی سٹینڈنگ ہے یا اس کی ایک اپرائز ہے، اس کی بھی تو ایک علامت ہے نا یہ بات کہ چائنیز فارن منسٹر فون کر رہے ہیں اس ایشو میں جس کا تعلق امریکہ سے ہے براہ راست. جی بالکل، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چین اپنے آپ کو ایک پاور سینٹر کے طور پہ دنیا کے سامنے، خصوصاً تیسری دنیا یا گلوبل ساؤتھ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے، خصوصاً ان خطوں اور علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ کشیدگی بھی ہے اور مغربی طاقتوں کا بہت زیادہ عمل دخل بھی ہے. بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا مشرق وسطیٰ کی کشیدگی سے قطع نظر. اس وقت افریقہ میں آپ جانتے ہیں کہ چین اور روس جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے انویسٹمنٹس لا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افریقی ممالک میں مجموعی طور پہ سینکڑوں سال کا جو مغربی دنیا کا ایکسپلوئٹیشن اور غلامی کی تاریخ ہے اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو اس غم و غصے کو روس اور چین نے ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا ہے، کیونکہ یہ افریقی ممالک روس اور چین کی طرف دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. چلیے میرے ساتھ رہیے گا ذرا، میں ساتھ اپڈیٹس بھی دوں کیونکہ ہماری براہ راست یہ ٹرانسمیشن ہے شنگھائی تعاون تنظیم پہ، خصوصی ٹرانسمیشن یہ سنو نیوز کی. تو اس میں نے پہلے عرض کیا کرغزستان کے وزیر اعظم تشریف لائے پاکستان، ان کا استقبال کیا گیا تھا مصدق ملک صاحب کی جانب سے. اب سے کچھ دیر پہلے تاجکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں کوہر رسول زاد، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور جام کمال صاحب نے ان کا استقبال کیا ہے. مہمانان کی آمد یہاں شروع ہو چکی ہے. وزرائے اکرام جو ہیں وہ جا کے انہیں استقبال ان کا کر رہے ہیں، اپنے وفود سے ان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں. بڑے خوش آئند یہ مناظر ہیں، پاکستان کی سگنیفیکنس کا اظہار ہے، پاکستان جس طرح سے ہوسٹ کر رہا ہے، بڑے عرصے بعد ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں.
انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو فارن افیئرس کے معاملات تھے وہاں سے تھوڑا سا کٹا ہوا تھا پاکستان اپنے انٹرنل پولیٹیکل اینڈ نان پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، لیکن سچ این آنر فار پاکستان ٹو ہوسٹ دس آرگنائزیشن.